الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا مولانا ولا نحن على أعدادهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سرنامہ کلام کے طور پر جس ارشاد پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے، اور حدیث یقیناً اگر ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کی حدیث ہے تو قرآن کی آیت کریمہ کی طرح ہی معتبر ہے، کیونکہ جیسا اللہ کا کلام ہے ایسا رسول اللہ کا کلام ہے۔ مگر قرآن سے اگر بات ہوتی ہے تو گنجائش ہی نہیں رہتی تو ثابت کیجیے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے اللہ کا کلام ہے، الحمد سے لے کے بنداس تک چاہے جہاں سے بڑھ جائیے تو خدا کا کلام ہے۔ مگر حدیثوں کے لیے یہ سب نے مانا، وہ مسلمانوں جیسے کوئی سا بھی فرقہ ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تو تمام حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں صحیح بھی ہیں اور ان کے اندر غلط بھی۔ سلام بڑے محمد حدیثیں صحیح بھی ہیں، حدیثیں غلط بھی ہیں۔ اگر حدیث سے بات ہوتی ہے ثابت کرنا پڑتا ہے حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی سند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محدثین کرام میں سے آج تک کسی بھی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ یہ کہہ دے کہ حدیث پیغمبر نہیں ہے۔ سب نے مانا ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر درج کیا۔ امام حاکم برادران رسالت عظیم امام، ان کی کتاب مستدرک کہتے ہیں تلافی کو، یعنی انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام مستدرک۔ اس کا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ روایات جو امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہیں مگر وہ کسی وجہ سے ان تک نہیں پہنچی یا پہنچی ہیں تو کسی مصروفیت کی بنیاد پر اس کو اپنی صحیح میں درج نہ کر پائے ہیں، تو میں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ انہی روایات کے مجموعے کا نام مستدرک ہے۔ مستدرک کہتے تلافی کو، یعنی جو امام بخاری سے رہ گیا تھا وہ امام حاکم نے جمع کر دیا ہے۔ اس حدیث کو مستدرک میں جگہ دی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں جو ہوں وہ حسین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نواسا جو ہے وہ نانائی سے ہوتا ہے، ایک پوتا جو ہے وہ دادائی سے ہوتا ہے، مگر سمجھنا یہ ہے کہ وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اگر مسلمان اس کو سمجھ جائے تو نہ جانے کتنے مسائل خود بخود حل ہو گئے۔ تو اس کو مضمون کو سمیٹتے ہو جس سے آگے بڑھ سکیں۔ مختصر یہ کہ اتنے پیغمبر گرامی قدر رسول اکرم موجود ہیں، اتنے حسین رسول سے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے الا اس کے کہ حسین علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے تھے۔
پیغمبر نے بتایا نہیں یہ جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. ہم نہیں جانتے تھے ان کو فقط اس کے علاوہ کہ ابو طالب کے پوتے ہیں. نبی اکرم نے بتایا نہیں یہ دنیا اور آخرت میرے پھول ہیں. ہم نہیں جانتے تھے اس کے علاوہ کہ یہ بھی رسول اللہ کی طرح ہاشمی ہے. بس علی کے صاحبزادے فاطمہ کے رخت جگر ہے. مگر رسول نے اعلان کیا کہ حسین ہدایت کا سفینہ ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے جو اس سفینے میں، اور نجات کا سفینہ ہے جو اس کے اندر سوار ہوا اس نے نجات پا لی. یعنی پیغمبر تعارف کراتے رہے، ہم مانتے رہے. یعنی ہم حسین کو نہیں جانتے تھے، رسول نے تعارف کرایا. یہاں تک لکھا امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر کہ پیغمبر خطبہ دے رہے اور خطبے کے دوران حسین آئے. پیغمبر جیسا خطبہ کون دے گا؟ کون رسول جیسی تقریر کرے گا؟ کون رسول جیسا خطاب کرے گا؟ مگر پیغمبر نے اپنے خطاب کو، اپنے خطبے کو، اپنی تقریر کو منقطع کیا. منبر مبارک سے نیچے اترے اور حسین کو اٹھایا اور منبر پر لے گئے. اگر یہ ہے حسین اسے پہچانو. اور کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ رسول نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا پھر وہیں سے شروع کیا. مثلا ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ہم کہیں جناب اس بچے کو چپ کرا دیجیے، بچہ بہت رو رہا. اگر بچہ چپ ہو گیا تو تقریر شروع کرے نا. اگر تقریر نہیں ختم ہو گئی تو بات سمجھ میں نہیں آتی. پیغمبر نے تو بچے کو اٹھا کر منبر پر لے گئے. اگر اسے پہچان تو یہ حسین ہے، اب پھر تو خطبہ شروع کر دینا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں ایسا کون تھا جو حسین کو نہیں جانتا؟ بھائی محلے میں میرا بچہ ہے، جو میرا کلمہ سب جانتے بچہ میرا ہے، تو اللہ کے رسول وجہ بنائے کائنات کون نہیں جانتا تھا حسین کا رسول سے رشتہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کو پہچان کرنا، حسین کو پہچانو. تو حسین کے شخصیت کو نہ پہچانو، حسین کے منصب کو بھی پہچانو، حسین کے مقام کو بھی پہچانو. منصب کیا ہے؟ امامت. منصب کیا ہے؟ سرداری. چلیے پیغمبر آگے خطبہ شروع کر دیتے، مگر کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ پیغمبر نے پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا. دل چاہتا بات ہے پیغمبر نے دستبستہ عرض کری، یا رسول اللہ بچہ آیا، آپ نے اٹھایا، تعارف کرا دیا، اب اپنا خطبہ جہاں سے چھوڑا تھا، منقطع کیا تھا، وہاں سے پھر اس کو شروع کر دیجیے. تو شاید پیغمبر جواب دے نادان یہ بھی میرے خطبے کا حصہ تھا. پہلے میں شریعت پڑھا رہا تھا، اب محافظ شریعت کا تعارف کرا رہا. پیغمبر کیا بیان کر رہے ہوں گے؟ روزہ بیان کر رہے ہوں گے، حج بیان کر رہے ہوں گے، زکات بیان کر رہے ہوں گے، خبز بیان کر رہے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ شریعت. اچھا ایک مسئلہ اور رسول نے حل کر دیا. بہت سے مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمانوں کے دو گروہ میں آواز کھل کے بات کرتے تو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کا دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے. مگر اس کے بعد بھی کوئی فرق پایا جاتا جو دونوں الگ الگ ہوئے ہیں. ایک فرق ان میں سے یہ بھی ہے کہ برادران اہل سنت نبی کی حیات کو دو حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو گفتگو ہے جو منبر سے کرے، کہتے ہیں وہ شریعت ہے. اگر رسول سڑک پر کرے، میدان میں کرے، گھر میں کرے، وہ رسول کی بشری حیات ہے، اس سے شریعت کا تعلق نہیں. مگر ہم شیعوں کے نزدیک رسول جو منبر سے کہے وہ بھی شریعت، جو میدان میں کہے وہ بھی شریعت، جو گھر میں کہے وہ بھی شریعت. رسول جو کہتے ہیں وہ شریعت ہے، ان کی کوئی ساز شریعت سے جدا ہے بھی نہیں. ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے. تو اب پیغمبر کی یہ زندگی کہ جناب منبر میں کہے وہ شریعت ہے. تو اگر پیغمبر یہ جملہ فرش مسجد پر ارشاد فرما دیتے تو کہتے ہیں جناب نہیں یہ منبر پر تو کہا نہیں. تو پیغمبر حسین کو اٹھا کر منبر پر لے گئے. اگر اسے پہچانو یہ حسین ہے، اس کا مطلب معاملہ نانا نواسے کا نہیں ہے، معاملہ شریعت کا ہے، حکم خدا ہے تو محمد تعارف کرا رہے ہیں. سلوات پڑھے محمد. ایک منبر تو یہ ہے، ایک منبر تاریخ میں قدیم کے اندر ہے، کیونکہ بات وہی ماننے کا منبر سے نہیں. بھائی قدیم میں رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی المولا، گھوڑے پر سوار ہو کے بھی کہہ سکتے تھے، اونٹ پر سوار ہو کر بھی کہہ سکتے تھے، کسی
ٹیلے پہ چڑھ کے بھی کہہ سکتے تھے، مگر یہ کیا بولے پالان شتر کا ممبر تیار کیا جائے، یعنی اونٹ کے پالان پہلے ان سے ممبر تیار کرایا گیا، اس کے بعد نبی اس پر تشریف لے گئے، پھر علی کو اٹھایا، ابھی کا بن کنت مولا فہذا علی مولا، یا رسول اللہ کتنی محنت کرنا پڑی ہے، یہ بات تو آپ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے تھے، تو ہو سکتا پیغمبر جواب دے، نادان کتاب اونٹ پہ ہو سکتا تھا، مگر پہلے رسول ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے، ہم نے ممبر بنا کر بتایا ہے کہ ممبر سے اعلان کر رہے ہیں ولایت کا تعلق بھائی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، حکم خدا کے ہونے کی بنیاد پر ہے۔ سلوات پڑھے محمد وہاں بھی ممبر ہے، یہاں بھی ممبر ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنے رسول زندہ رسول موجود ہیں، ویسے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، مگر ظاہر طور پر اتنے پیغمبر موجود ہیں، حسین رسول سے ہیں، مگر رسول کے بعد اب رسول حسین سے ہیں، کیسے؟ پہلے میں اپنے حساب سے بات کرتے چلے، ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد زیارت امام حسین ہے، مستحبات میں، اب جو خاص خاص راتیں آتی ہیں، شب قدر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید مباہلہ، شب جمعہ، روز جمعہ، ہمارے یہاں واحد زیارت امام حسین پڑھتے، کس لیے زیارت امام حسین پڑھی؟ یہ پڑھنے کے بعد گویا اعلان کرتے ہیں کہ یا سید الشہداء امام حسین، اگر آج شب قدر باقی ہے تو آپ کی قربانی کی وجہ سے، اگر آج عید کی رونقیں باقی ہے تو آپ کی قربانی کی وجہ سے، اگر آج قربانی ہو رہی ہے تو آپ کی قربانی کی وجہ سے، اگر آج تلاوت ہو رہی ہے تو آپ کی قربانی کی وجہ سے، یعنی آج سارا اسلام حسین کی وجہ سے باقی ہے، اور اسلام باقی ہے تو رسول باقی ہے، اس لیے کہ وہ علا من حسین، میں حسین سے، حسین منی وعلا من حسین، میں جو حسین سے ہوں اور حسین جو ہے وہ مجھ سے، اور سب سوال پیدا ہوتا ہے حسین کو دیکھیں، جب بھی کسی انسان سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وابستہ کیوں نہ ہو، پہلے اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، وہ کس خاندان سے ہے، خاندان شریف ہے یا خاندان رذیل ہے، یہ ہر مذہب ہر ملت کا قاعدہ ہے، تو ہم نے حسین کو امام مانا ہے، یہاں اعلان سرداری کا امامت کا، تو جس کو امام مان رہے ہیں اس کا اپنا خاندان کیا ہے، خاندان کے اعتبار سے حسین کا باپ ساقی کوثر، حسین ماں کے اعتبار سے ماں حسین کی خاتون جنت، حسین بھائی کے اعتبار سے حسین کا بھائی جوانان جنت کا سردار، نانا کے حساب سے حسین امام الانبیاء حسین کا نانا، ساقی کوثر حسین کا بابا، یعنی یہ ساری فضیلتیں حسین کو کعبہ بنا کر طواف کر رہی ہے، سلام علیہ محمد اتنے فضائل ہیں۔ اب دیکھا جائے حسین ذاتی طور پر کیا ہے تو کہا گیا نہیں، حسین جوان جنت کے سردار، پیغمبر کی مشہور حدیث ہے الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوان جنت کے سردار ہیں، تو یہ ذاتی مقام ہے کہ عمل کی بنیاد پر کب پیغمبر کی حدیث ارشاد فرمائی ہے، جب امام حسین تقریباً گود میں ہے تو پیغمبر نے وہ سن دیکھ کر ارشاد فرمایا، پیغمبر کی نظروں میں حسین کی آخری حیات تک کی زندگی تھی، آخری حیات تک کو دیکھ کر کہا ہے کہ حسین جوان جنت کے سردار ہیں، کیونکہ رسول جانتے تھے حسین بچپنے میں کیا کریں گے، جوانی میں کیا کریں گے، بڑھاپے میں کیا کریں گے، ورنہ ایک بچہ جس نے بھی کچھ کیا ہی نہیں، اور رسول کے جوان جنت کے سردار۔ سوال پیدا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے تو انقلاب کا پرچم بلند کیا ہے، یہاں آزم سلوات پڑھیے شاید کوئی بات ہو مسلمانوں کے درمیان پھر کہتے دو کی ہو گئی، ایک شیعہ ہے ایک برادران اہل سنت ہے، ان کے یہاں امام 4 ہیں، ہمارے یہاں امام 12 ہیں، ان کے امام 4 ہیں، کسی کا تعلق خاندانی رسالت سے نہیں ہے، ہمارے یہاں امام 12 ہیں، سب کا تعلق خاندانی رسالت سے ہے، اور سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ ہم نے جن کو امام مانا ہے
ان کی عظمت اور عزت کے قائل ہم بھی ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں، یعنی ان کی عظمت سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ وہاں 4 امام ہیں، 4 مصلح ہیں، یا 12 امام ہیں، مصلح ایک ہے۔ سلام علیہ محمد وآل محمد، 12 امام ہیں اور مصلح ایک ہے، وہاں 4 امام ہیں اور 4 مصلح ہیں۔ لگا ایک بات جب آئی تو کہتے چلے کہ ہم کو حسین نے کیا دیا، ہمارے بھائیوں کو کیا دیا، جبکہ آج کے دور میں یہ بات کسی حوالے کی محتاج نہیں ہے کہ انہوں نے بھی یاد کیا ہے کہ اگر باقی رہنا ہے تو دامن حسین سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ کس طریقے سے؟ ان کی عقیدہ ہے جو بھی تخت خلافت پر آ جائے چاہے تلوار کے ذریعے آئے اس کی اطاعت واجب ہے، چاہے فاجر ہو چاہے فاسق ہو، جو بھی ہیں اس کی اطاعت واجب ہے۔ مگر ہمارے امام نے وہ پیغام دیا ہے، خبردار فاجر کی اطاعت نہ کرنا، ظالم کی اطاعت نہ کرنا۔ یہی وجہ حسین یزید کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں کو اپنے اپنے اسٹیشن سے کچھ پہنچا، جنہوں نے ہر حاکم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی خلافت پر ایمان لائے۔ آج جتنے اسلامی ممالک ہیں سب تقریباً غلام، یورپ کے غلام، اسرائیل کے غلام، امریکہ کے غلام، مگر جن کو حسین سے وابستہ ہونا تھا اور حسین سے وابستہ رہے۔ ایک چھوٹی سی ملت ہے، ملت ایران، جو سب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہہ رہی ہے بس تمہیں سپر پاور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ سپر پاور تھا، اللہ سپر پاور ہے، اللہ سپر پاور رہے گا۔ سلام پڑھے محمد وآل محمد۔ چھوٹی سی ملت کس طریقے سے کہ آپ دیکھیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر ظالم کا مقابلہ کرنا، اگر مقابلہ نہ کر سکو تو دل سے برا سمجھنا، اگر مقابلہ نہ کر سکو تو دل سے برا سمجھنا۔ یہ وجہ کہ سب کا امریکہ سپر پاور ہے، مگر جنہوں نے حسین کی امامت کا کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کہا کل بھی اللہ سپر پاور تھا، آج بھی اللہ سپر پاور ہے۔ اور اتنی پابندیوں کے باوجود ایک ملک اتنا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ترقی کہاں جا کے رکے گی۔ اگر ذرا سا دہاڑ دے تو وائٹ ہاؤس کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے۔ کون ایک چھوٹا سا ملک جس پر اتنی پابندیاں عائد ہیں وہ اعلان کر رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں اس غربت میں ترقی کیسے، ایسے ڈراپ کیسے بنا لیے، ایسے حفاظتی انتظامات کیسے کر لیے۔ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ خان نہیں کر رہے ہیں، تیاری کرو، اب لوگ سائنس پڑھنے کے لیے ایران میں آیا کریں گے۔ یہ غربت میں سربلندی نا درس کس نے دیا ہے؟ وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہمارا امام حسین ہے، اس نے ریاست میں بھی جینا سکھایا ہے، اس نے غربت میں بھی جینا سکھایا ہے۔ سلام علیہ محمد اتنی پابندیوں کے باوجود تو ہمارے لیے مقابلہ کرو اور ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی وہ انسان جو حسین کو ایمان مانتا ہے جب کائنات میں دیکھتا کوئی مظلوم ہے تو اس کا مذہب نہیں پوچھتا بلکہ مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں لوگ بموں سے اڑا دیں، لوگ ہمیں دھماکوں سے اڑا دیں، مگر الحمدللہ آج فلسطین کے اندر کون مدد کر رہا ہے؟ کوئی قوم جسے اڑایا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان حسین ہے۔ ہمیں حسین نے یہ درس دیا ہے مظلوم سے کبھی اس کا مذہب نہ پوچھنا، اس کی امداد کرنا، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو، چاہے اس کا علاقہ کوئی ہو، جو بھی مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دینا۔ اسی لیے ایران آج فلسطین کا ساتھ دیتا ہے اور یہ وجہ ہے وہ تو سب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، سب کے ہاتھوں کے اندر جھنڈے ہیں، مگر اگر آج بھی ایران سرخ جھنڈا کسی مسجد پر لگا دے تو تمام میڈیا بے چین ہو جاتا ہے۔ اب یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، سلمان پڑھ یاد آ جائے گا۔ قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت ہوئی۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایرانی حکومت نے مسجد جمکران جو ایران کی مشہور مسجد ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، اس کے گنبد کے اوپر لال جھنڈا لگایا جس پر نام لکھا ہوا تھا سید الشہداء امام حسین کا۔ ہندوستان کا میڈیا بھی دکھا رہا تھا دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ایران نے حسین صاحب کا جھنڈا مسجد کے اوپر لگا دیا ہے۔ جو جناب جھنڈے تو بہت لگاتے ہیں، یہ ایران نے لگایا تو بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے جھوٹے کا پرچم بلند کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے، جب سچا پرچم بلند کرتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔
یاد رکھیں گہرائی سے ہوتی ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے یہ تو ایٹم بم کا زمانہ ہے, ہائیڈروجن بم کا زمانہ ہے, ذوالفقاریاں کیسے چلے گی, یہ تلوار کا زمانہ نہیں ہے. بھیا جو چلائے گا وہ جانے, آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ آنے والا آئے گا, تلوار چلانے والا چلائے گا, ہم سوچنا کیسے چلائے گا. ارے ایک کرونا ادھر سے آیا تو زمین پر بھی کرفیو, آسمان پر بھی کرفیو. جب آنے والا آئے گا تو اگر ادھر سے کوئی کیڑا بھی آ جائے تو کرفیو لگوا دیتا ہے. اچھا خدا اپنی حجت کو بھیجے, اس کو بھیجے جس کے سرکے میں کائنات کو خلق کیا ہے, تو یہ نہ دیکھنا وہ تلوار کیسے چلائے گا. یہ باتیں آپ کی زبان میں اچھی نہیں لگتی جنہیں چاقو سے آلو بھی کاٹنا نہیں آتا. وہ جب آئے گا وہ خود جانتا تلوار کو ہے وہ کیسے چلے گی. وہ چلانے والا جانے اور چلوانے والا جانے, آپ فقط شرافت کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کریں. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہو گئی, عراق میں امریکہ جو ہے اس کے فوجی میں اڈا ہے الاسد کے نام سے. الاسد کے اندر امریکن فوجی ہیں. آیت اللہ خامنائی نے جب سنسد میں پاس کر دیا گیا بدلہ لیا جائے, حملہ کیا جائے, تو فجر کے وقت نماز کے بعد آج تک میزائلوں کو فائر کیا اور وہ ساری میزائلیں الاسد کے اندر گرتی ہوئی دیکھی گئی. اب بغداد جو ہے فجر کے وقت راکٹس کی روشنی سے جو ہے وہ جگمگا رہا تھا. یہاں میں کہتا چلوں سید علی خامنائی کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا, جہاد کے اندر شل ہو گیا تھا, اس کے اوپر کوئی بم کا ٹکڑا یا کوئی گولی ایسی لگی تھی کہ ایک ہاتھ ان کا کام نہیں کرتا. مگر سید علی خامنائی کون ہے؟ ایک فقیہ, کون؟ ایک آیت اللہ, کون؟ ایک شریف النفس, اور کون؟ اولاد فاطمہ. مگر معصوم نہیں, مگر معصوم نہیں. عزیزان محترم, جب اولاد فاطمہ کا ایک غیر معصوم فقیہ جس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا ایک ہاتھ سے بٹن دبا دے تو ساری میزائلیں نشانے میں جا کے لگتی ہیں, تو جب وہ بیٹا پردہ قید سے آئے گا جو معصوم بھی ہے, صاحب الفقار بھی ہے. بڑے محمد ایک سوال سوال دیکھے باقی امام حسین کی قربانی کیا ہے, پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ ہے انقلاب. آپ سمجھے رہتے ہوں گے ہندوستان کو بہت واقف ہے, انقلاب زندہ باد, 15 اگست 26 اگست کو بہت مانے لگتے ہیں, ہم سے زیادہ کون واقف ہوگا. انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب ہے ایک نظام کو ہٹا کر دوسرا نظام لے کر آنا. بالکل جیسے ہمارے یہاں انگریز قابض تھے, ہم نے ان کا مقابلہ کیا, ان کے نظام کو ہٹا دیا, آج اپنا سنویدھان اپنا نظام لے آیا. ہم کون ہیں؟ انقلاب میں کامیاب ہونے والے. تو ہر دور میں تاریخ رہی ہے, دنیا کی تاریخ ہے. جب کوئی انقلابی کھڑا ہوتا ہے, پرچم انقلاب بلند کرتا ہے, تو جیسے پرچم انقلاب بلند کرتا ہے, اگر وہ کامیاب ہو جائے تو قوم کا سردار, قوم کا ہیرو, اگر کامیاب نہ ہو تو باقی. مثلا آج ہمارے یہاں ہمارے ملک کو انہوں نے آزاد کرا دیتا کون ہے؟ مہاتما گاندھی, پنڈت نہرو یا جناب بھگت سنگھ. مگر یہ ہماری تو رہنما ہے. انگریزی دور میں تو یہ باقی کہلاتے تھے, کیونکہ ابھی انقلاب کامیاب نہیں ہوا تھا. جیسے انقلاب کامیاب ہوا یہ قوم کے ہیرو بن گئے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. اور امام حسین نے پرچم انقلاب بلند کیا, مگر جو پرچم انقلاب بلند کرتا ہے اگر کامیاب نہ ہو تو وہ باقی ہے, اگر کامیاب ہو جائے تو قوم کا ہیرو ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں ظاہرہ حسین ہار گئے. یاد رکھنا کبھی یہ جملہ زبان پہ نہ لانا. توہین امام حسین ہے, جو ہار جائے وہ حسین نہیں, جو ہار جائے چاہے جملہ ظاہر نہ ہو وہ حسین نہیں. حسین اور ہار کا کوئی میل نہیں. اب حسین ہارے یا جیتے ہیں, پہلے یہ تو کہہ دیجیے جنگ کس بات پر تھی. اگر یہ کہو گے جنگ کس بات پر ہے تو ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر امام حسین یہ کہتے ہیں میں کوفے پر قبضہ کر لوں گا تو ایسا نہیں ہو سکا. آپ کو کہنے کا حق تھا, حسین ہار گئے. اگر امام حسین یہ کہتے طریقے سے نکلتے میں شام پر قبضہ کر لوں گا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو پایا. آپ کو کہنے کا حق تھا, حسین ہار گئے. اگر امام حسین یہ کہتے میں ابن زیاد کو قتل کر دوں گا, ایسا کچھ نہیں ہو پایا. آپ کو کہنے کا حق تھا, مگر پہلے یہ دیکھیں کہ جنگ چاہے
حسین کا سر پہنچا ہے تو یزید نے دیکھ کر کیا کہا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم کا نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا۔ اور امام حسین جب نکلے مدینے سے کیا کہہ کر نکلے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سنت رسول پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اسلام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، میں ایسے میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں، اپنے بابا علی کے سیرت کے پرچم کو بلند کروں۔ یعنی یزید چاہتا تھا اسلام مٹ جائے، حسین چاہتا تھا اسلام بچ جائے۔ جب اس بات پر تھی تو آج مسلمان فیصلہ کرے اسلام باقی ہے یا اسلام مٹ گیا۔ اگر اسلام باقی ہے تو حسین جیت گئے، اگر اسلام مٹ گیا تو حسین ہار گئے، مگر اسلام تو باقی ہے۔ عزیزو یقیناً کسی فرقے کی بات نہیں، حسین نے نمازوں کو بچایا ہے، حسین نے تلاوت کو بچایا ہے، حسین نے اذانوں کو بچایا ہے۔ آج اگر کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے یا ہاتھ کھول رہا ہے، وہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر کہیں بھی اذان ہو رہی ہے تو حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ حج کا قائم ہونا حسین کی فتح کا اعلان، شیطان کو سنسار کرنا حسین کی فتح کا اعلان، صفا مروا کے بیچ میں دوڑ حسین کی فتح کا اعلان۔ میں نے ایسے نہیں کہا، امام سجاد سے شامی نے کہا تھا آپ تو ہار گئے، کہ ہارے نہیں، اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بھیڑیاں، کیسی فتح؟ ذرا رک جا، زوال کا وقت قریب تھا، مینار مسجد سے آواز آئی کہ اللہ اکبر، کہ شامی دے ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہ کیسی فتح؟ یہ تو اذان ہو رہی ہے، کہ تیرا ایمان اسے مٹانا چاہتا تھا، ہمارا ایمان اسے بچانا چاہتا تھا۔ سلام بڑے محمد، اتنے اذان ہوتی رہے گی، اتنے نمازیں قائم رہے گی، حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ ایک سلوات پڑھیے، حسین علیہ السلام نے دو پہر میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ دو پہر میں جو کارنامہ انجام دیا، مثال کے طور پر اگر کوئی گنڈا پیسے کے ذریعے گنڈا گردیاں پرچم بلند کر رہا ہو تو اسے پیسہ چھین لیا جاتا ہے، اب وہ تخت کا استعمال کر رہا ہے، تخت چھین لیا جاتا ہے۔ یزید کر کیا رہا تھا؟ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پیغمبر کا وارث دکھا رہا تھا۔ اگر حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے تو یزید کی ساری برائیاں آج اسلام کے اندر داخل ہو جاتی۔ امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ دو پہر کے اندر یزید کے نیچے سے وہ تخت خلافت کھینچ لیا جس پر بیٹھ کر یزید برائیاں پھیلا رہا تھا۔ اور سب سے بڑا کارنامہ حسین کا یہ ہے کہ برائی کے میدان کو الگ کیا ہے اور اسلام کے میدان کو الگ کیا ہے۔ بات واضح نہیں ہوتی، شاید ہو جائے، رک کے ذرا یہ بتائیے مولانا افضل ہے یا خلاف خلیفہ افضل ہے؟ سب کہیں گے خلیفہ افضل ہے۔ پیش نماز صاحب افضل ہے یا خلیفہ افضل ہے؟ اگر خلیفہ افضل ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ نمازی کوئی پیش نماز صاحب جو کسی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہوں اور نعوذ باللہ شراب بھی پیتے ہوں؟ نعوذ باللہ، کہاں امام صاحب، کہاں شراب؟ کیا آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب فتویٰ دینے کے لیے قلم اٹھائیں اور ان کے پاس شراب کی بوتل لینے کا استغفر اللہ، کہاں مسلمانوں کا دارالفتہ اور کہاں شراب؟ ہم نے کیا آپ نے دیکھا کوئی ولی اللہ سجادہ نشین جوا بھی کھیل رہے ہیں کہ استغفر اللہ توبہ کی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں سجادہ نشین، کہاں جوا، کہاں پیش نماز، کہاں شراب، کہاں مفتی صاحب، کہاں شراب؟ مسلمانوں سوچو یہ آنکھیں کس نے کھولی؟ کم سے کم جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ یہ سب مانتے ہیں یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا، یزید زانی بھی تھا، مگر آج 2 رکعت کا امام شرابی نہیں ہے، آج ایک مفتی شرابی نہیں ہے، آج سجادہ نشین جواری نہیں ہے۔ اگر یزید میں سارے عیب تھے اس کے بعد خلیفہ تھا، یہ حسینی کا احسان ہے کہ برائیوں کا میدان الگ رہے گا، دین اسلام کا میدان الگ رہے گا۔ سلام بڑے محمد، ورنہ ساری برائیاں اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ عزیزو حسین کا انقلاب کتنا کامیاب تھا، جی آپ کے سامنے بات وہ اس مجلس میں اس سے زیادہ وسعت نہیں ہے، اتنا 2-4 نکات اور آپ کے مجلس رحمت تمام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو انقلاب لے کر آئے، یزید نے اس کے مقابلے کے اوپر امام حسین کا
جو مقابلہ کیا تھا اس میں سب سے بڑا حربہ کیا تھا؟ بیعت، یہ نکلا بے سے اپنے آپ کو بیچ دینا. لوگ کہتے ہیں نا حسین نے تو بیعت کر لی تھا تو کیا تھا؟ تو جوانوں سمجھو کہ امام حسین بیعت کر لی تھے تو گویا امام حسین نے ووٹ کر دیا. اب یزید جو برائی کرتا اس پر امام حسین کی مہر ہوگی نعوذ باللہ. اب امام حسین کو بولنے کا حق نہیں تھا مگر آپ نے بیعت نہیں کی، جان دے دی. اور امام سجاد جو آپ کے بعد امام ہیں وہ اسیر قید کیے گئے. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت مجھے لا کر دکھائے امام حسین سے تو یزید کیا بیعت دیتا یا ابن زیاد یزید کی بیعت کیا دیتا. امام سجاد تو اسیر ہیں، کوفے میں بھی جانا ثابت ہے، شام میں بھی جانا ثابت ہے. کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ یزید یا ابن زیاد نے یہ کہا ہو سیدنا سجاد بیعت کرو ورنہ وہی حال ہوگا جو تمہارے بابا کا ہوا. حسین نے بیعت کے سوال کی گردن کو اس طرح کاٹا کہ امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک پھر بیعت کا سوال نہ ہوا، کیونکہ سب جانتے وقت کے حسین ہیں. بس عزیزو ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ لگاتار ماتم کر رہے ہیں، انجمن خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہمارے نوحے، ہمارے مرثیے، ہماری تقریریں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ذہن ہماری طرف یعنی ہمارے آؤ بھاؤ پر، ہمارے چہرے پر، ہمارے اشاروں پر کم جائے، امام حسین کی طرف زیادہ جائے. چونکہ یہ انجمنی، یہ نوحے، یہ مرثیے، تقریریں سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے، اور سید الشہداء راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہ راستے سے بھٹک گئے جو اور راستوں سے اللہ تک پہنچے. کامیاب وہی ہے جو حسین کے ذریعے اللہ تک وہ کامیاب ہوگی. وہ ہے آزاد دنیا میں بھی آخرت میں. اگر حسینی ہے تو خبردار زبان غیبت سے آشنا نہ ہو. اگر حسینی ہے تو خبردار کسی کا عیب پتہ ہے تو چھپا کے نکل جائے. اس کو اگر ظاہر کر رہے ہیں سب کچھ ہے، حسینی نہیں ہے. ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی تعبیر کر لینا مگر جھگڑا نہ ہو، مگر فساد نہ ہو، کسی بھی چیز کے اوپر فساد نہ ہو. جتنا ہماری تعداد بڑھے، جتنے علم، جتنے فٹ کا علم ہو، اسی کے اعتبار سے ہمارا کردار بھی بلند ہو. یعنی یہ علم جو ہے یہ دعوت دیتا ہے اپنا کردار بھی بلند کرو، اپنا کردار بھی بلند کرو. ہم نے ہمارے یہاں بہت پیاری رسم ہے خدا کو قائم رکھے کہ ہمارے یہاں تار کے سامنے بھی علم نہیں جھکتا. جب پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں جھکتا تو توحید ہے. بہت پیارا عقیدہ ہے، بہت پیارا عقیدہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جیسے علم کو تار کے سامنے نہیں جھکایا، خواہش نفس کے سامنے پسر نہ جھکانا، یہ بھی نہ جھکنے پائے. کبھی خواہش نفس کہے یہ حرام کھا لو، نہیں. ہم مولا کے شیعہ ہیں، ہم اس خواہش نفس کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. اگر نفس کہہ رہا ہے وہ نامحرم ہے اسے دیکھو، فوراً اپنے سے لڑیں، اپنے نفس سے لڑیں. نہیں ہم مولا کے شیعہ ہیں، ہم نامحرم کی طرف نہیں دیکھیں گے. اگر مال حرام مل رہا ہے نفس کہے کھا لو، نہیں ہم مولا کے شیعہ ہیں، ہم مال حرام نہیں کھائیں گے. ہر حرام کو زندگی سے نکال کے انشاءاللہ حسینی بن جائے. اور یقیناً یہ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، تقریر کرنا، خدا اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ بہت بڑی خدا کی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے ذکر حسین کے لیے. بہت بڑی خدا کی عطا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فرش تک آ جائے. بہت بڑی عطا ہے خدا کی ان لوگوں کے لیے جن کے حصے میں ذکر حسین علیہ السلام ہے. جتنا بھی فخر کرے کم ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں. اتنی عظیم نعمت. عزیزوں آج حسین کے نام پر ہماری یہ عزت کہ اگر اربعین کے موقع پر یا عاشور کے موقع پر کربلا کا رخ کرتے ہیں تو مقدس لوگ ہمارے جوتے صاف کرو، ہمیں پانی پلا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ کرام آپ کی خدمت میں پڑے جو آ نہیں سکے وہ اعلان کر رہے ہیں کاش ہمیں موقع ملتا ہے علم آرو تو آپ کے پیروں کو بوسہ نہیں دیتے.
اداداروں کو چاہیے کہ اپنا مقام پہچانے. خدا نے کتنی عزت عطا کی. اب تو گوگل کے ذریعے سب کچھ قریب ہے, سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. آج حسین کے صدقے میں نجف سے لے کے کربلا تک آپ جو تصور کر رہے ہو آپ کے لیے آنا ہے. کوئی پانی چاہیے, کوئی شربت چاہیے, کسی قسم کا کولڈ ڈرنک چاہیے, کسی بھی قسم کا مرغ چاہیے, کسی بھی قسم کا پھل چاہیے, مگر جس حسین کی جوتیوں کا یہ صدقہ ہے, اس حسین نے یہ دن کیسے گزارے. یاد رہے کربلا جانا اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا کربلا سے آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی انقلاب دکھائی دے. خدا نے بہت بڑی سعادت سے نوازا تو وہاں تک گئے ہیں, تو آنے کے بعد زندگی میں کوئی بدلاؤ ہو, آنے کے بعد جو ہے کوئی زندگی میں انقلاب ہو. عزیزوں اس حسین کے صدقے میں اتنی عزت مل رہی ہے جس کو 3 دن تک پانی نہ ملا. بس رونے کے لیے اتنا جملہ کافی میں فرماتے ہیں, میں وہ پشتہ جفا ہوں جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا. کبھی فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. ہمارے بچے زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ان بچوں کے پیروں کو بھی گرم پانی میں دھوئے کر مالش کی جا رہی ہے. حسین کے بچے بھی اسی زمین پر تھے جن کو بعد شہادت حسین پانی نہیں تماچے لگائے جا رہے تھے, سروں سے ددائیں چھینی جا رہی تھی. کیونکہ یہ مجلس حیدر بھائی بیان گار جناب سکینہ سے معلوم آنے کا برپا جڑتے. کون سکینہ؟ وہ سکینہ جس سے حسین کو اتنی الفت تھی, اور یہ بھی اتنی عارفہ کی سید الشہداء کی بچی 4 سال کی عمر میں. شیخ متحدی نے باقاعدہ وہ مرثیے درج کیے ہیں جو اس بچی نے فی البدی کہی نہیں. ایک تو مرثیہ ذوالجلال خالی آیا ہے تو ذوالجلال کو دیکھ کر کہتے ہیں, اے گھوڑے یہ تو بتا میرے بابا کو دشمنوں نے ذبح کرتے وقت پانی پلایا یا نہیں, یا پیاسا ذبح کر دیا. عزیزوں یہ بچی جس کے لیے امام زمانہ کا جملہ ملتا ہے کہ میری جان کو میرا سلام اس سکینہ پر جس کے چہرے کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی ہے. کیسے تبدیل نہ ہو, جس کے کانوں سے آویزیں اس کے بعد کھینچے جائیں کہ لہو بہہ جائے, جس کے دامن کو آگ لگائی جائے, جس کو اونٹ کی پشت سے باندھ لیا جائے, جس بچی نے کبھی اپنے گھر میں کسی جانور کو مارتے نہ دیکھا ہو, جہاں جانوروں کا بھی رحم ہوتا ہو. میں کہتا ہوں شاید سکینہ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ انسانوں کی شکل میں ایسے جانور بھی ہیں جو بچوں کے خیمے جلا دیتے ہیں, جو بچوں کے سروں سے ردائیں چھین لیتے ہیں, جو بچوں کے تماچے رخساروں کے اوپر رسید کرتے ہیں. عزیزوں یہ بچی قید خانہ اشراق ہے. جو آپ سکتے ہیں کہ سکینہ کی وفات اور شہادت دونوں چیزیں جو بھی آپ نے شہادت کا بہتر ہے. قید خانہ تاریخ کی میموری ہے, تاریخ زندان میں ہوتی ہے, اندھیرا گھر تھا. کبھی روایت کو ملتا ہے کہ ایسا قید خانہ تھا دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑتی تھی, تو کبھی شک نہ کرنا دونوں روایتیں ٹھیک ہے. کبھی ایسی جگہ رکھا جاتا تھا جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی, رات کی اوس پڑتی تھی. کبھی ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں زمین دوست خانہ ہوتا تھا, وہ جیلی عرب میں آج بھی ہے, تو اس میں اندھیرا ہوتا, کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کون کہاں پر ہے. اسی قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. چھوٹی بچی ہے, باپ کو یاد کرتی ہے. مرزا بقادر کی کتابوں میں رات کا وقت ہے کہ بچی چوک کر اٹھتی ہے اور آواز دیتی, بھیا سیدہ سجاد یہ اندھیرا دوبارہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے عالم خواب میں دیکھا بابا اس زندان میں تشریف لائے, بابا اس قید خانے میں تشریف لائے, یہ نورانی ہو گیا. وہ فرما رہا سکینہ مصیبتوں کے دن دور ہوئے, ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں. ایک بار سیدہ سجاد بہن کو سینے سے لگا لیتے ہیں, مگر سکینہ کا سیہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ حاکم کے منحوس کانوں سے جا کر آواز سکینہ ٹکراتی ہے. کہتا بچی کیوں روتی ہے؟
یہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے. تو بچی کا سر امام کا سر بچی کی طرف روانہ کیا گیا ایک کشت میں رکھ کر، یعنی باپ کا سر کشت میں ہے اور بچی کی طرف روانہ کیا گیا ہے. علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ یزید کی رہنمائی نہیں تھی، کیونکہ بچوں کو کٹے ہوئے سر کوئی بھی وہ انسان نہیں دکھا سکتا جس میں ذرا بھی انسانیت باقی ہے. یہ کٹا ہوا سر بچی کی طرف روانہ کرنے کا مطلب یہ تھا سکینہ یا تو خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا ہے. کہتے جیسے ہی لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، امام سجاد زندان کے دروازے پر آتے ہیں. تب کیسے آنا ہوا کہ یہ حاکم نے سر حسین بھیجا ہے. ایک بار زندان کا دروازہ کھلتا ہے، سید الشہداء کا سر دشت کے اندر ہے، امام لے لیتے ہیں، بھیجیوں میں لے کر پہنچتے ہیں. بہت دن کے بعد امام سے ملاقات ہو رہی ہے، بچی توڑی ہوئی آتی ہے، اب باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیتی ہے، اب باپ سے اپنی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کرتی ہے. یہاں تک کہ سکینہ کی آواز بلند ہے. اب یہ آواز جو ہے کچھ کم ہونا شروع ہوئی. روایت کے جملے ہیں آواز ہچکیوں میں بدل گئی. اب یہ ہچکیاں بھی ہلکا ہونا شروع ہوئی کہ امام سجاد کو جناب زینب آواز دیتی ہیں، بیٹا سجاد، ارے سکینہ کی ہچکیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، ذرا دیکھو سکینہ کی حال کیا ہے. امام سجاد آتے ہیں اور اندھیرے میں بہن کی نفسوں کو پکڑا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ بابا کے پاس جا چکی ہے، اس زندان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہے. عزیزو زندان کی مصیبت ہے، سکینہ کو غسل دینا ہے، دفن کرنا ہے. مگر اکثر علماء کہتے ہیں، روایت نہیں علماء کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہے کہ سکینہ کو غسل دیا گیا، کیونکہ جو لوگ بھر پیٹ پانی نہ دیتے ہو وہ غسل کے لیے پانی کیا دیں گے. پھر علماء کہتے ہیں جب پانی نہ ملے تو سمجھئے کہ کیا دوسرا حکم سامنے کیا ہے، دوسرا حکم کیا ہے کہ تیمم کرایا جائے. تو یقیناً سکینہ کو تیمم کرایا گیا اور اس پر یہ مقادر کی روایت دلیل بنتی ہے کہ جب امام سجاد اور مصائب کے آخری جملے ہیں سکینہ کی قبر کو کھودا تو قبر گہرا بڑھا کھودا. کس نے پوچھا مولا یہ 4 سال کی بچی اور اتنی گہری کام کرنا پوچھو کہ مجھ سے وصیت کرتی تھی بھیا اگر میں اس قید خانے کے اندر اس زندان کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ پانی یعنی کچھ نمی مٹی کی نمودار ہو جائے، شاید ٹھنڈی مٹی میرے بدن سے بس ہو تو میں آرام پہ جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے سکینہ کا بدن ٹھنڈک کے لیے پانی کے لیے کتنا ترس چکا تھا. جو یہ وصیت کی جا رہی تھی کہ گڑھا اتنا گہرا ہو کہ نمی نمودار. اللہم رب قتلت الحسین وصحاب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار محمد و محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی بات قبول فرما، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری شکوں سے اختلافات کو دور فرما. جہاں جہاں مجھے مولا آواز سب کی جان ایمان کی عزت و عمروں کی حفاظت فرما. ماننے والے پرچم آزادی کو دن بدن بلندی عطا فرما، ہماری شکوں سے اختلافات کو دور فرما. پالنے والے اس مجلس کو ہمیشہ یہاں پر قائم رکھ. پالنے والے شرکت کرنے والے مجلس برپا کرنے والے ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پالنے والے مجلس برپا کرنے والے شرکت کرنے والے سننے والے پڑھنے والے جس طرح بھی شرکت کی ہے اس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین ذخیرہ قرار دے. پالنے والے ایام عذاب تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے اور آنے والے دنوں میں ہماری عزاداری کو ہمارے اعمال کو ایسا قرار دے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. اللہ والے محمد والے محمد کا واسطہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو غلبہ عطا فرما. وقت یزید ابن زیاد کو، وقت خونی کو، وقت مرحب کو، وقت اندر کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کے اتحادیوں کو نصب و نابود فرما. پالنے والے کی حجت کے ذوق کا تاخیر فرما. ہم بر شما فرما.